الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے دل کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ انہی نیتوں کو، انہی دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ ہی کے اذن سے ہماری زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہی دعائیں مقبول بارگاہ الہی ہو جاتی ہیں۔ اوائل عمری کے دنوں میں بندہ کوئی دعا مانگتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے اپنی طرف کر لے، مجھے ہدایت نصیب کر دے، اور ساتھ ہی اس کے دل میں دنیا کی خواہشیں بھی پنپ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں دنیا کی چیز مل جائے، دنیا کی فلاں شہرت مل جائے، دنیا کی فلاں چیز مل جائے۔ جیسے جیسے اس کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ جو جو معاملات کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس کی انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عطا کی ہے۔ اسی دوران وہ روتا ہے، وہ بلکتا ہے، بڑے ترلے کرتا ہے، بڑی دعائیں مانگتا ہے آزمائشوں سے نکلنے کی، مشکلوں سے نکلنے کی، لیکن اللہ تو اس کی اس دعا کا نتیجہ اس کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو پھر ویسا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ کتنا ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو، سزاوار ہو، اللہ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ پھر اس کے مقدر میں ایسے لوگوں کی صحبت لکھ دیتا ہے کہ جن کی صحبت سے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، جن کی صحبت سے اس سے دنیا کا میل اتر جاتا ہے، جن کی صحبت سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے محبوب کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، اور ان نیک لوگوں کی اطاعت کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کو جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اللہ کا معاملہ آگے آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دیکھ کے اسے اللہ یاد آتا ہے، ان کی اطاعت کرنے میں لگ جاتا ہے وہ۔ اور جب بندہ پھر کسی ایسے بندے کی اطاعت میں لگ جاتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ بھی ایسا ہی بن جاتا ہے کہ جب اسے کوئی دیکھتا ہے تو کسی اور کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ سب معاملات اسی مالک کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہیں، اور وہ انہی کو چنتا ہے جن کے ارادے، جن کی نیتیں صرف خاص اللہ کے لیے ہوتی ہیں، خاص اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، جن کے دل اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں، جن کی سانسیں اللہ کے لیے چلتی ہیں، جن کی سوچوں کا محور و مرکز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف حقوق اللہ پورا کرنے میں لگتے ہیں بلکہ وہ حقوق العباد پر بھی پوری توجہ دیتے ہیں۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگوں سے معافی مانگنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے، اور لوگوں کو معاف کرنے میں بھی ذرا دیر نہیں لگاتے۔ وہ جب بھی کسی دنیا دار سے معاملہ کرتے ہیں تو اس سے بہترین معاملہ کرتے ہیں، بھلے وہ دنیا دار ان کے ساتھ اچھا نہ ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام انسانیت سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔
اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے محبوب کو چاہے۔ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو چاہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ محبت کرے۔ تو کیوں نہ پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ ہم بھی اپنی نیتیں، اپنے ارادے خاص اللہ کے لیے کر لیں۔ اس افراتفری کے دور میں جہاں پر موبائل، انٹرنیٹ نے جگہ جگہ شر پھیلا رکھا ہے، وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں، اس کے دوستوں کی باتیں کریں۔ کسی ایسی چیز کو ہمارے ہاتھ ٹچ نہ کریں جو بیہودہ ہو، کسی ایسی چیز کو سرچ نہ کریں جو بیہودہ ہو، جس سے ہماری روح آلودہ ہو جائے اور جس سے ہمارے نفس کو تقویت ملے۔ ہم ایسی ہی چیزوں کو سرچ کریں جہاں سے ہمیں سکون قلب نصیب ہو، جہاں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کی باتیں سمجھ آئیں۔ اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان تمام قسم کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ شاید بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر غیروں کا رنگ چڑھا لیا ہے، تو ہم کیسے پھر اللہ کے چنے ہوئے بندے بن سکتے ہیں؟ ہم تو صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی پنجگانہ نماز ہی کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں سمیٹ سکتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر راتوں کو جاگنا تو اب وتیرہ بن چکا ہے، اور صبح کو سارا دن سوئے رہنا۔ یہ جاگنا اگر اللہ کی یاد میں ہو تو اس میں کچھ برا نہیں، مگر یہ جاگنا تو سراسر شیطان کے لیے ہے، شیطانی کاموں کے لیے ہے، اور پھر سارا وقت گزار کر سارا دن نیند پوری کرنے میں لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ساری زندگی کی بات سوچیں تو وہ الگ۔ اگر ہم ان 24 گھنٹوں کا ہی محاسبہ کریں، ہم خود اپنا احتساب کریں کہ ہم ان 24 گھنٹوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا وقت پیش کرتے ہیں، ہم کس قدر اپنی آخرت کی سوچ رکھتے ہیں، تو آئیے ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آئیے ہم اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم کو ایسا رستہ نصیب فرما جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، جس پہ چل کے ہم تیرا قرب پا سکیں، جس پہ چل کے ہم تیری دوستی پا سکیں، اور ایسی دعائیں مانگیں کہ ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جن کو اللہ چن لیتا ہے تو پھر انہیں اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حقائق عرض کرتے چلیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کی بات ہے۔ خلیفہ نے بولا کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج میں ہر کسی کو وہ چیز عطا کروں گا جو وہ مانگے گا۔ تمام درباریوں نے اپنے اپنے حساب سے بادشاہ کو فرمائش کر دی۔ ہارون الرشید نے سب کی فرمائشیں پوری کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی خاموشی سے کھڑی ہے اور اس نے اس سے کچھ بھی طلب نہ کیا۔ خلیفہ کو پریشانی ہوئی کہ آخر اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی خواہش نہیں۔ اس نے اپنا اضطراب دور کرنے کے لیے لونڈی کو بلایا اور کہا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ پہلے تو لونڈی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا آپ مجھے وہ دیں گی جو میں مانگوں گی؟ اس نے بولا ہاں، کیوں نہیں دوں گا، جب میں نے سب کو دیا ہے تو تمہیں بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ تو لونڈی نے فوراً ہی خلیفہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ چاہیے، مطلب کہ وہ اس کے نکاح میں آنا چاہ رہی تھی۔ اور دیکھیے اس لونڈی کی عقل کہ وہ بادشاہ کو ہی چن لیتی ہے، اور پھر بادشاہ کو اس سے نکاح کرنا پڑا، اور پھر یہ ہوا کہ جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو اسے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہی، پھر سب اسی کا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم سارے جہانوں کے رب العالمین کے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
کیونکہ اللہ جن کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کی ساری طلب ختم ہو جاتی ہے اور ان کی بس ایک ہی طلب ہوتی ہے اور وہ بس اللہ ہوتی ہے۔